بلکہ سب سے پہلے ہم صالح صاحب کی جانب بڑھ لیتے ہیں. پہلے صاحب سے پھر اس کے حوالے سے جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں وہ ڈسکس کریں گے. صالح صاحب خوش آمدید, پروگرام میں جوائن کیا آپ نے ہمیں. فرمائیے گا یہ فیصلہ اس کو کس نظریے سے اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں, اور جیسے کہ میں نے کہا کہ ماضی سے ہم نے کیا سیکھا ہے اور اس سے مستقبل پر کیا اثرات مرتب ہوں گے, فرمائیے گا. جی بہت شکریہ مہوش. دروازہ کھلا ہے عدل کا, اب وقت ہے سچائی کا, ہر گام پہ احتساب ہو پھر دیکھیے بروئے وطن. پہلی مرتبہ پاکستان کی سب سے جو طاقتور خفیہ ایجنسی ہے ISI کے سابق سربراہ کو 14 سال کی قید کی سزا جو بامشقت ہے وہ دی گئی ہے. یہ ہیں جنرل ریٹائرڈ فیض حمید, جن کا ایک طویل عسکری سفر ہے. ان سے باقاعدہ ان کا جو رینک ہے وہ بھی لے لیے گئے ہیں, اور ISPR کے بیان کے مطابق ان پر 4 الزامات لگائے گئے ہیں. پہلا الزام ہے سیاسی سرگرمیوں میں ملوث رہنا. وہ کون سی سرگرمیاں ہیں ظاہر ہے آگے جا کر ان کے اوپر ڈسکشن بھی ہوگی, اور چونکہ مکمل فیصلہ ابھی تک جو ہے وہ آؤٹ نہیں ہوا, وہ جب آئے گا تو اس کے مطابق دیکھا جائے گا کہ سیاست میں کس کس کو کہاں کہاں انہوں نے فیورز دیں اور کتنی ایک مداخلت کی گئی, اور جو ان کے سہولت کار تھے وہ کون کون تھے. اس کے علاوہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی ہے جس سے ملکی سالمیت کو اور مفاد کو نقصان پہنچا ہے. تو اس کا پھر فائدہ کس کو پہنچا ہے؟ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ملکی مفاد کو تو بہت شدید نقصان پہنچا ہے, اور وہ جو فائدہ پہنچایا گیا ہے وہ کن کن لوگوں کو پہنچایا گیا ہے اور کس قدر پہنچایا گیا ہے, اور تاکہ یہ بھی چیزیں عوام کے سامنے آنی بہت ضروری, بڑی اہم ہیں. اچھا, اختیارات کا ناجائز استعمال ہے اور سرکاری وسائل کا ناجائز استعمال کیا ہے. یہ بھی اس کے بارے میں بھی ظاہر ہے عوام جو ہے وہ چاہے گی کہ وہ اختیارات کون سے والے ہیں جس کا ناجائز استعمال کیا گیا, اور کس کس لیول کے اوپر کہاں کہاں کس کو ایکوموڈیٹ کیا گیا. تو یہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی تو ان کے جو سہولت کار ہیں وہ بھی سامنے آ جائیں گے. اچھا, کچھ افراد ہیں جن کو ذاتی اور انفرادی طور پر نقصان پہنچایا گیا ہے. اگر یہ واقعی اس طرح ذاتی اور انفرادی طور پر کچھ لوگوں کو نقصان پہنچایا گیا ہے جس میں کسی ہاؤسنگ سوسائٹی کا بھی شاید ذکر ہے, تو پھر بات یہ ہے کہ جو ان کے نقصان کا ازالہ ہے وہ کون کرے گا؟ وہ کیا اسٹیٹ کرے گی, یا ان لوگوں کے ساتھ جو ظاہر جو نقصان ہو چکا ہے اس کو کیسے دیکھا جائے گا؟ اچھا, یہ پہلی دفعہ یہ جو احتسابی عمل ہے فوج میں یہ ایک بہت خوش آئند طریقہ کار ہے. وہ اسی لیے کہ یہ سلسلہ کنٹینیوشن ہونی چاہیے. فوج نے تو اپنے طریقے سے دیکھے نا, لیفٹیننٹ جنرل جاوید اقبال جو ہیں ان کو 2012 میں جاسوسی کے الزام میں 14 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی. لیفٹیننٹ کرنل اکبر حسین صاحب ہیں, ان کو 14 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی, جس میں ان پہ یہ الزام تھا کہ انہیں فوجی کارکنوں میں بغاوت پھیلانے کا الزام تھا. اچھا, کیپٹن ریٹائرڈ جنرل حیدر رضا مہدی جو ہیں ان کو 12 سال کی قید کی سزا سنائی گئی تھی, ان پہ بھی اس ٹائپ کے جو ہے الزامات تھے. اچھا, میجر ریٹائرڈ عادل فاروق راجہ, انہیں بھی جو ہے نا وہ فوج میں بغاوت اور نفرت پھیلانے کے سلسلے میں 14 سال کی قید کی سزا سنائی گئی تھی. اب یہ اگر احتسابی عمل الحمدللہ اگر شروع ہو گیا ہے تو یہ سلسلہ رکنا نہیں چاہیے. یہی احتسابی عمل جو ہے یہ خصوصی طور پر عدلیہ, پولیس, جو یہاں پہ جو بیوروکریٹس ہیں, جو کرپشن میں ملوث بہت سارے اپنا کیا کہتے ہیں لوگ ہیں, یہ سلسلہ کنٹینیوشن ہونی چاہیے, یہ آگے بھی چلنا چاہیے. وہ اسی لیے کہ کسی بھی ملک, کوئی بھی قوم اگر اس میں احتسابی عمل نہ ہو تو وہ بہت پیچھے رہ جاتی ہے, اور اس کی مکمل جو تربیت ہے وہ جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. اگر ایک بندے کو انصاف نہیں ملتا, ٹھیک ہے, اور وہ انصاف کیوں نہیں ملتا؟ وہ اسی لیے کہ جو انصاف دینے والا ہے اس کی کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا. یہاں پہ تقریباً کوئی لوگوں کے 20 سال سے جو ہے کیسز وہ بہت ساری کورٹس کے اندر موجود ہیں, لیکن ان کی تاریخیں ہی نہیں لگتی, کوئی پوچھنے والا ہی کوئی نہیں ہے. تو جب یہ احتسابی عمل شروع ہوگا تو جو بندہ جس سیٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے وہ اس کے ساتھ انصاف کرے گا, اور وہ اوریجنلی وہ انصاف ایک عام بندے کے ساتھ وہ ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سلسلہ ہے جو فوج نے اپنے اندر سے ہی یہ سٹارٹ لیا ہے, یہ آغاز کیا ہے, یہ بہت ضروری تھا, یہ بہت ضروری ہے. لیکن آگے چونکہ ظاہر ہے ابھی فیض حمید صاحب کے پاس بہت ساری اب آگے جو ہیں وہ موجود ہیں, آپشن موجود ہیں, وہ اس میں ظاہر اپیلز میں جائیں گے, مختلف کورٹس میں شاید جائیں گے, تو یہ سلسلہ تو کافی دیر تک چلتا رہے گا. لیکن یہ ایک شاخسانہ ہے
کہ اوریجنلی جو پراسپیریس پاکستان کا خواب ہے، جو اوریجنلی ایک عسکری قیادت ایک فرنٹ لائن کے اوپر وہ لے کے چل رہی ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اس کے لیے بارش کا پہلا قطرہ ثابت ہوگا، اور یہ سلسلہ آگے جائے گا، اور ہر بندے کو جو جس کسی کیپیسٹی میں بیٹھا ہوا ہے، جس سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ اس کے ساتھ انصاف کرے گا۔ بالکل صحیح ہے۔ ناظرین آگے بڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں سجاد اظہر صاحب بھی۔ السلام علیکم سجاد